آپ کا سپہ سرار قدار ہے تو ایکسٹینشن کیوں دی؟ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی پریس کانفرنس، کہا اس میں دو رائے نہیں، کسی کو میر جعفر میر صادق کہنے کی مذمت کرنی چاہیے اور بغیر شواہد کے الزامات کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ نیوٹرل اور جانور کہنا اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی غداری کی، بلکہ یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے غیر قانونی کام سے انکار کیا۔ ارشد شریف کی وفات سے جڑے حقائق تک پہنچنا ضروری ہے، اس حوالے سے اداروں، لیڈرشپ اور آرمی چیف پر بے بنیاد الزام تراشی کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کہتے ہیں، سابق وزیر اعظم نے سائفر پر کہا تھا کہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن پاکستانی سفیر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسد مجید کے حوالے سے من گھڑت خبر بھی چلائی گئی۔ ہماری حفاظت کے لیے خون دینے والے محسنوں کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں، عمران خان نے فوج پاکستان کو نشانہ بنایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان قوم کو ایسے موڑ پر لے آئے ہیں جہاں ہر چیز کا محور ان کا ذاتی اقتدار ہے۔ عمران خان نے بند کمروں میں جس طرح ترلے کیے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو تاریخی قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا متضاد سے آئینی کردار کی جانب آنا پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے یہ جدوجہد کر رہی ہے، ادارے کی منتقلی کے عمل کو سراہا جانا چاہیے۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا اور ہر موڑ پر ان کا دفاع کیا۔ ہمارا لانگ مارچ قانون کے دائرے میں ہوگا۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس، کہا ہمارے تمام احتجاج پرامن ہوئے ہیں اور 126 دن کے دھرنے میں ایک شیشہ یا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ عام شہری عمران خان کے بیانیے کو قبول کر چکے ہیں۔ عمران خان نے عدم اعتماد سے پہلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات ضرور کی تھی، پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا اعتراف۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں بولے، عمران خان نے بھارتی وزیر اعظم سے چھپ کر ملاقات کی کوشش نہیں کی۔ عمران خان نے واشنگٹن جا کر یہ نہیں کہا کہ فوج آپ کو کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے۔ فوج کی آئینی کردار میں رہنے کی بات خوش آئند ہے۔ میرے پاکستانیوں، کل 11 بجے میں لبرٹی چوک سے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ سب اس میں شامل ہوں۔ یہ کوئی سیاست کے لیے کوئی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ گرانے یا لانے کے لیے نہیں ہے، یہ ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے۔ لانگ مارچ کسی کی حکومت کو گرانے یا لانے کے لیے نہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان کا ویڈیو پیغام، کہا کل 11 بجے لبرٹی چوک سے حقیقی آزادی مارچ شروع ہو رہا ہے۔ یہ لانگ مارچ کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، حکومت کو گرانے یا لانے کے لیے نہیں۔ یہ لانگ مارچ انگریز سے حاصل کی گئی آزادی کے بعد حقیقی آزادی کے لیے ہے۔ اس وقت تک حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک بیرونی سازش سے اقتدار میں آنے والے راستے بند نہ ہو جائیں۔
عمران خان قوم کو تقسیم کرنے کی سیاست کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس۔ عمران خان پر تنقیدی وار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی اس کے مفاد کا کام نہ کرے تو میر جعفر، میر صادق اور غدار کہا جاتا ہے، اگر اس کے مفاد کے لیے کام کرے تو اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ ارشد شریف کو بار بار کہا گیا کہ باہر چلے جاؤ۔ عمران خان ایک قومی ناسور کی صورت اختیار کر چکا ہے جس کا علاج بہت ضروری ہے۔ ریاستی ادارے بھی عمران خان اور اس کے رجیم کے منفی کردار پر پھٹ پڑے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا عمران خان کا مارچ آزادی مارچ نہیں، آوارگی مارچ ہے۔ پہلے عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دے کر چین کو ہم سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ آج اسلام آباد میں پاک چائنا معیشت پر اہم اجلاس ہو رہا ہے تو پھر وہی حرکت شروع کر دی ہے۔ عمران خان سائفر سے کھیلتے کھیلتے اس ملک کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اگر کوئی عمران خان کی باتیں مانے تو ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے۔ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کوئی غیر جانبدار رہے تو عمران خان اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ جو عمران خان کے ساتھ چلے وہ محب وطن اور جو ایسا نہ کرے اس کو غدار کہہ دیتے ہیں۔ نسلی اور اصلی ہوں، عمران خان کا ساتھ دوں گا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پاکستان کو اس وقت امن کی ضرورت ہے۔ عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے، شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ 13 پارٹیاں مل کر بھی اکیلا عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جن کو اقتدار کا شوق تھا وہ اپنا شوق پورا کریں۔ رانا ثناءاللہ اسلام آباد سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ کل فائنل راؤنڈ شروع ہو رہا ہے۔ کینیا میں پولیس کی فائرنگ سے شہید صحافی ارشد شریف کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات، صحافیوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد شہید کو H11 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی غاصبانہ قبضے کو 75 برس مکمل۔ پاکستان بھر میں آج یوم سیاہ منایا گیا۔ 27 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے اترنے سے کشمیریوں کے دکھوں کا آغاز ہوا۔ بھارت نے حیدرآباد، جوناگڑھ اور جموں کشمیر کی ریاستوں پر زبردستی قبضہ کیا اور نہ رکنے والے مظالم اور فوجی دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور T20 ورلڈ کپ پاکستان اگر مگر کی پوزیشن میں داخل، قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر لڑکھڑا گئی۔ کمزور حریف زمبابوے کے خلاف 131 رنز کا چھوٹا ہدف بھی حاصل کرنے میں ناکام، 1 رن سے شکست کا سامنا۔ پاکستان نے ہدف کے تعاقب میں مقررہ اوورز میں صرف 130 رنز ہی بنائے۔ السلام علیکم، کوہیڈو نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہر خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو ایکسٹینشن کیوں دی۔ DGISPR کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا کہ اس میں دو رائے نہیں کہ کسی کو میر جعفر، میر صادق کہنے کی مذمت کرنی چاہیے اور بغیر شواہد کے الزامات کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔
جبکہ نیوٹرل اور جانور کہنا اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی غداری کی ہے، بلکہ یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے غیر قانونی کام سے انکار کیا۔ تو بحیثیت اس ایجنسی کے، اس ادارے کے سربراہ کے، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جب جھوٹ اتنی آسانی، روانی اور فراوانی سے بولا جائے ایک سائڈ سے کہ ملک میں فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو، تو سچ کی لمبی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے اس ملک کی۔ میں کوشش کروں گا بلا ضرورت سچ نہ بولوں۔ قوم نے میرے منصب میں مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے کہ میں ان رازوں کو جو میرے پاس ہیں، ان امانتوں کو اپنے سینے میں لے کے قبر میں چلا جاؤں، لیکن جہاں ضرورت سمجھی میں وہ راز آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، تاکہ میں اپنے ادارے کا، اپنے جوانوں کا، اپنے شہداء کا دفاع کر سکوں۔ آپ نے دیکھا لسبیلا میں ہمارے کور کمانڈر صاحب، اس کے ساتھ آفیسر، جوان شہید ہوئے، اس مٹی کی خاطر انہوں نے جان دی، لیکن ان کا بھی مذاق بنایا گیا۔ لہٰذا اس پس منظر میں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے کہ میر جعفر، میر صادق اور غدار کی کیا پس منظر ہے، دیکھیے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل 100% جھوٹ پہ بنایا گیا نظریہ ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ بنایا کیوں گیا۔ یہ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے۔ یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار پہ محدود رکھا ہے۔ یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا، صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں تھا، اس پہ ادارے کے اندر اس کی قیادت میں بہت بحث ہوئی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے، ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود کر لیں، سیاست سے باہر نکل جائیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے، میری ایجنسی ہو، میرا ادارہ ہو، پاکستان کے ہر فرد کا، اس کی کوئی بھی سیاسی سوچ ہو، افکار ہو، اس کا برابر مساوی حق ہونا چاہیے۔ اس کو کسی ایک گروہ، کسی ایک نام کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ یہی اس ادارے کی شان ہے، یہی اس ادارے کی شان ہے۔ ان تمام امور کو ذہن میں رکھ کے یہ ہم نے فیصلہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے سال سے اور بالخصوص اس سال مارچ میں ہم پہ بہت پریشر آیا اور مختلف طریقے سے پریشر ڈالا گیا، لیکن ادارے نے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ ارشد شریف کی وفات سے جڑے حقائق تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ اس حوالے سے اداروں، لیڈرشپ اور آرمی چیف پر بے بنیاد الزام تراشی کی گئی۔ مبینہ امریکی سازش کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم نے سائفر پر کہا تھا کہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن پاکستانی سفیر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسد مجید کے حوالے سے من گھڑت خبر بھی چلائی گئی۔ اداروں اور ان کی لیڈرشپ، یہاں تک کہ چیف آف آرمی سٹاف پر بھی بے جا الزام تراشی کی گئی اور اس کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم اور غیر معمولی اضطراب کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ارشد شریف صاحب کی وفات ایک انتہائی اندوناک واقعہ ہے اور ہم سب کو اس کا شدید دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف صاحب کی مغفرت فرمائے۔ دکھ اور تکلیف کی اس گھڑی میں ہم سب ان کے لواحقین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ ارشد شریف صاحب پاکستان کی صحافت کا ایک آئیکن تھے، کیونکہ ایک فوجی کے بیٹے، ایک شہید کے بھائی اور ایک سرونگ آفیسر کے برادر نسبتی تھے، اس لیے فوج اور شہیدوں کے حوالے سے ان کے پروگراموں میں وہ درد اور احساس ہمیشہ جھلکتا تھا۔ سیاچن ہو، قبائلی علاقہ جات ہوں، فوجی مشقیں، آپریشن ایریا، لائن آف کنٹرول، ارشد شریف صاحب کے پروگرام جرنلزم کی دنیا میں ایک رول ماڈل کے طور پہ یاد رکھے گئے۔ وہ انتہائی محنتی صحافی تھے،
جنہوں نے اپنے شاندار کام سے صحافت میں مقام بنایا۔ چونکہ ان کی وجہ شہرت تحقیقاتی صحافت تھی، لہذا جب سائفر کا معاملہ سامنے لایا گیا تو ارشد شریف صاحب نے اس پر بھی متعدد پروگرامز کیے۔ اس حوالے سے انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم سے کئی ملاقاتیں بھی کی اور ان کے کئی انٹرویوز بھی کیے، جس کے نتیجے میں یہ بات بھی کی گئی کہ شاید انہیں مختلف میٹنگز کے منٹس اور سائفر بھی دکھایا گیا تھا۔ سائفر اور ارشد شریف صاحب کی وفات کے حوالے سے جڑے واقعات کے حقائق تک پہنچنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس سلسلے میں کسی قسم کا ابہام اور قیاس آرائی پیدا نہ ہو اور قوم سچ جان سکے۔ جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے، آرمی چیف نے 11 مارچ کو کامرا میں سابق وزیر اعظم سے خود اس کا تذکرہ کیا تھا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے لیے یہ حیران کن تھا جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں، جس نے اس کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا کہ کیسے پاکستانی سفیر کی رائے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ 31 مارچ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ISI نے بڑے واضح اور پروفیشنل انداز میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بریف کیا گیا کہ یہ پاکستانی سفیر کی ذاتی اسیسمنٹ ہے اور پاکستانی سفیر نے جو لائے عمل ریکمینڈ کیا تھا وہی لائے عمل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی فارن آفس کو ریکمینڈ کیا۔ ISI کی سائفر سے متعلق فائنڈنگز کی کسی قسم کی سازش کو ان کو اس کے شواہد نہیں ملے اور یہ تمام فائنڈنگز ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہم ان فائنڈنگز کو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جو ISI کی فائنڈنگز تھی، تاہم یہ فیصلہ ہم نے اس وقت کی حکومت پر چھوڑ دیا کہ وہ ISI کی فائنڈنگز کو پبلک کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ مزید افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینا تھا کہ حکومت کے خلاف آئینی اور قانونی اور سیاسی معاملے کی بجائے عدم اعتماد کی تحریک رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھی۔ پھر اسی حوالے سے امریکہ کے دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشنز کے حوالے دیے گئے اور ان کو پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑ دیا گیا۔ پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف صاحب اور دیگر کئی صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا جس کی حقیقت بھی بہت حد تک واضح ہو چکی ہے۔ ذہن سازی کے ذریعے قوم اور افواج پاکستان میں سپاہ اور لیڈرشپ میں نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی۔ اس میڈیا ٹرائل میں ARY چینل نے بالخصوص پاکستان آرمی اور لیڈرشپ کے حوالے سے ایک جھوٹے اور سازشی بیانیے کو فروغ دینے میں اسپن ڈاکٹر کا کردار ادا کیا اور ایجنڈا سیٹنگ کے ذریعے فوج کے خلاف ایک مخصوص بیانیے کو پروان چڑھایا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز اور اعلامیے کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، حتیٰ کہ دوسری NSC میٹنگ میں اسد مجید صاحب کے حوالے سے من گھڑت خبر بھی چلائی گئی۔ پاکستان آرمی سے سیاسی مداخلت کی توقع کی گئی جو کہ آئین پاکستان کے خلاف لفظ اے پولیٹیکل نیوٹرل کو ایک گالی بنا دیا گیا۔ اس تمام جھوٹے بیانیے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے باوجود ادارے نے اور خاص طور پر آرمی چیف نے نہایت ریسٹرینٹ اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی
وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے خون دینے والے محسنوں کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ عمران خان نے فوج پاکستان کو نشانہ بنایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان قوم کو ایسے موڑ پر لے آئے ہیں کہ جہاں ہر چیز کا محور ان کا ذاتی اقتدار ہے اور نہ صرف پاکستان کے اداروں کو اس نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان نے بند کمروں میں جس طرح ترلے کیے وہ سب کے سامنے ہے۔ ان کا رول ہے جو ماضی میں رہا، بلکہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے وقتاً فوقتاً ان کا ایک رول جو ہے سامنے بھی آتا رہا اور پس پردہ بھی ان کا ایک رول تھا۔ اس کو وہ ابینڈن کر کے، اس کو خیر آباد کہہ کے وہ اپنے آئینی رول میں لمٹ ہو جائے۔ اس کے اوپر انہوں نے جو لفظ نیوٹرل تھا اس کو گالی بنا دیا۔ عمران خان نے نیوٹرل کے لفظ کو گالی بنا دیا۔ انہوں نے مدد نہیں کی، ایک غیر آئینی قدم اٹھانے سے انہوں نے انکار کیا اور اپنا غیر آئینی جو رول ماضی میں 75 سال میں جو کچھ رہا اس کو برملا انہوں نے اس کا اعتراف کیا اور کہا کہ آئندہ ہم اس رول کو ادا کرنے سے انکاری ہیں، تو ان کو غدار کہا۔ ایک لمحے پہ غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن دے رہے ہیں، دوسرے لمحے جو ہے غدار کہہ رہے ہیں، میر جعفر کہہ رہے ہیں، میر صادق کہہ رہے ہیں اور جانور اور نیوٹرل کہہ کے گالی دے رہے ہیں۔ اس شخص کا یہ اصلی روپ ہے، اصلی چہرہ ہے۔ جو شخص جو ہے اپنی والدہ کے نام پہ ہسپتال کھول کے اس کا مال جو ہے خرد برد کر جائے، یہ چیز جو ہے فورن فنڈنگ کے کیس میں یہ شامل ہے۔ اس کو اپنی والدہ کے نام پہ بنائے ہوئے ہاسپٹل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو تاریخی قرار دے دیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کینیا میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والے نجی ٹی وی کے سینئر صحافی ارشد شریف اور امریکی سائفر سے متعلق غیر معمولی پریس کانفرنس کر کے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے۔ اس حوالے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا متضاد سے آئینی کردار کی جانب آنا پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے یہ جدوجہد کر رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ناقابل یقین اور تاریخی ہے۔ ادارے کی منتقلی کے عمل کو سراہا جانا چاہیے۔ سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا اور ہر موڑ پر ان کا دفاع کیا۔ ہمارا لانگ مارچ قانون کے دائرے میں ہوگا۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے تمام احتجاج پرامن ہیں اور 126 دن کے دھرنے میں ایک شیشہ یا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ 25 مئی کے قافلے پر حکومت نے تشدد کیا تھا، ہم تو پرامن تھے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پی ٹی وی نے فیصل وافٹا کی پریس کانفرنس دکھائی اور اس کے فوری بعد لندن میں پریس کانفرنس ہوئی جس سے پول کھل گیا۔ کل کی پریس کانفرنس لوگوں کو متنفر کرنے کی مذموم کوشش تھی جو ناکام رہی، لیکن ہمارا لانگ مارچ قانون کے دائرے میں ہوگا۔ عام شہری عمران خان کے بیانیے کو قبول کر چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ عمران خان نے عدم اعتماد سے پہلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات ضرور کی تھی، لیکن غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ عمران خان یقین رکھتے ہیں مضبوط فوج پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ عمران خان نے بھارتی وزیر اعظم سے چھپ کر ملاقات کی کوشش نہیں کی۔ عمران خان نے واشنگٹن جا کر نہیں کہا کہ فوج آپ کو کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ عمران خان نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے ادارہ کمزور ہو۔ فوج اپنے آئینی کردار میں رہنا چاہتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ کوئی دو رائے نہیں کہ آپ سیاسی نظام میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ بند کمروں میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو عمران خان جلسوں میں نہ کرتے ہوں۔ کچھ غلطیاں شاید اداروں سے بھی ہوئی ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کسی کی حکومت کو گرانے یا لانے کے لیے نہیں ہے۔ اپنے ایک ویڈیو بیان میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جمعے کو 11 بجے لبرٹی چوک سے حقیقی آزادی مارچ شروع ہو رہا ہے۔ یہ لانگ مارچ کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، یہ لانگ مارچ کسی کی حکومت کو گرانے یا لانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ لانگ مارچ انگریز سے حاصل کی گئی آزادی کے بعد حقیقی آزادی کے لیے ہے۔ ہم ایسی حقیقی آزادی چاہتے ہیں جس میں پاکستان کے فیصلے پاکستانی کریں۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا تھا کہ ہم ایسی حقیقی آزادی چاہتے ہیں جس میں باہر سے مسلط کیے گئے کچھ پتلیاں فیصلہ نہ کریں۔ ہم چھوٹے سے طبقے کی چوری کر کے این آر او لینے کو روکنا چاہتے ہیں۔ حقیقی آزادی مارچ کی تحریک عوام کے فیصلے عوام کو کرنے دینے تک جاری رہے گی۔ عمران خان قوم کو تقسیم کرنے کی سیاست کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ عمران خان پر تنقیدی وار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی اس کے مفاد کا کام نہ کرے تو میر جعفر، میر صادق اور غدار کہا جاتا ہے، اور اگر اس کے مفاد کے لیے کام کرے تو اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ارشد شریف کو بار بار کہا گیا کہ باہر چلے جاؤ۔ عمران خان ایک قومی ناسور کی صورت اختیار کر چکا ہے جس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اس کا علاج جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور قوم کی زندگی کے لیے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں، یعنی کس طرح سے جو ہے وہ سائفر کا جو ڈرامہ اس نے رچایا اپنی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے، اور ایک ڈپلومیٹک جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے کسی ملک کا، اس کا لحاظ رکھے بغیر اس کو تباہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک ایسا موقف اختیار کیا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ اور پھر بعد میں وہ آڈیو جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ یہ کتنا گھنونا اور کتنا شفاف چہرہ اس کا سامنے آیا کہ یہ کھیل رہا تھا، یہ اس سائفر کے ساتھ جو ہے یہ ایک اس کا کھیل تھا، اور اس کے اوپر اس نے کھیل کھیلا اور ملک اور قوم کا جو ہے یہ نہیں سوچا کہ اس سے اس کا جو ہے وہ کتنا نقصان ہوگا۔ اور پھر آرمی چیف کو اگر وہ اپنے ادارے کے فیصلے کے خلاف اور اپنی ذات کے مفاد میں اگر وہ اپنی ذات کو اپنے ادارے پر ترجیح دیتے ہوئے جو ہے وہ غیر معینہ مدت یعنی فار لائف ایکسٹینشن جو ہے وہ لینے پہ رضامند ہو جائے، تو پھر اس کی وہی تعریفیں جو جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے ہوتی رہی تھی۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ریاستی ادارے بھی عمران خان اور اس کی رجیم کے منفی کردار پر پھٹ پڑے ہیں۔ چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا مارچ آزادی مارچ نہیں، آوارگی مارچ ہے۔ پہلے عمران نے 126 دن کا دھرنا دے کر چین کو ہم سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ آج اسلام آباد میں پاک چائنا معیشت پر اہم اجلاس ہو رہا تھا تو پھر وہی حرکت شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت چند ماہ رہ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔
مشیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ عمران خان سائفر سے کھیلتے کھیلتے اس ملک کے ساتھ کھیل رہے تھے. اگر کوئی عمران خان کی باتیں مانے تو ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے. کوئی غیر جانبدار رہے تو عمران خان اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. جو عمران کے ساتھ چلے وہ محب وطن اور جو ایسا نہ کرے اس کو غدار کہہ دیتے ہیں. 1947 کو ہندوستان نے کشمیر میں جبری قبضہ کرنے کے لیے 80,000 فوج لانچ کی تھی وہاں پہ. ان سالوں میں ہندوستانی فوج کی تعداد بڑھ کے کوئی 10 لاکھ ہو گئی ہے. وہاں فوج کی تعداد بڑھتی گئی ہے, کشمیریوں کے جذبے بڑھتے گئے, ان کے جذبے ماند نہیں پڑے. ہندوستان کا جبر و استبداد بڑھتا گیا ہے, کشمیریوں کی جد و جہد تیز ہوتی گئی ہے, اس میں کمی نہیں آئی. پاکستان کی کوششیں اور کاوشیں ہر دور میں ان کے ساتھ ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بنیادی طور پہ آزادی پاکستان کی تکمیل کا مسئلہ ہے. ہم کشمیریوں کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے. پاکستان کشمیر کا دفاع اور ان کو سپورٹ اسی طرح کر رہا ہے جس طرح آج ہم پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع کرتے ہیں. یقیناً استصواب رائے پلیبسٹ یہ ہمارا وہ مطالبہ ہے جو صرف اقوام متحدہ میں نہیں مانا گیا, بلکہ خواتین و حضرات آج کے دن سے قبل 1947 میں ہندوستان کی حکومت نے جبراً کہتے ہیں کہ ایک معاہدہ کرایا تھا مہاراجہ سے, ایک ایکسیشن ایگریمنٹ سائن کرایا گیا تھا. لیکن کل بھی ہمارے ایک سینئر ساتھی نے بتایا کہ آج تک وہ معاہدہ ہندوستان دکھانے میں قاصر ہے. لیکن مہاراجہ نے اپنا معاہدہ اگر کیا بھی تھا تو وہ ہندوستان کے ساتھ تھا. کشمیر کے لوگوں نے, کشمیر کی عوام نے اپنا ایکسیشن پاکستان سے اس سے پہلے کر دیا تھا, اس سے پہلے اعلان کر دیا تھا, اور کشمیریوں کا اعلان ہی اقوام متحدہ نے مانا ہے, اقوام عالم نے مانا ہے, ہندوستان کی اپنی حکومت نے مانا ہے جب استصواب رائے کا فیصلہ تسلیم کیا. اور آج اس سے اگر ہندوستان, ویسے تو بہت عرصہ ہوا یو ٹرن لے گیا, بہت عرصہ ہوا اس سے مفر کر گیا, اور آج تک ان کی کوششیں ہیں, جیلیں ہیں, قیدیں ہیں, پھانسیاں ہیں, جبری ڈس اپیرنسز ہیں, قتل ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں, ہزاروں بلکہ دسیوں ہزاروں کی داستانیں ہیں. لیکن کشمیریوں کے جذبے مان نہیں پڑے. اور خواتین و حضرات, دنیا میں کچھ قربانیاں وہ ہوتی ہیں جو جان سے زیادہ عزیز ہوتی, وہ اپنے خون کی قربانی سے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. ہندوستان نے وہ جبر بھی کشمیریوں پہ مسلط کیا کہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں. ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے, ان کے گھر ٹوٹے ہیں, ان کے کاروبار ٹوٹے ہیں, ان کی زندگیاں ٹوٹی ہیں, ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے. اور ہمارے کشمیری بہنوں بھائیوں کو میں اس کنٹرول لائن کے پار اور دنیا بھر میں بسنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, پاکستان کے عوام اور سرکار کی طرف سے, کہ ہم ہر سٹیپ پہ ہر طرح ان کے ساتھ ہیں. ہم کشمیریوں کی اس جائز اور وہ مطالبہ جو دنیا نے مانا ہوا ہے اور آج ہندوستان اس سے مفر کر رہا ہے, ہم اس کے حصول تک کشمیریوں کی جد و جہد میں ہم قدم ہیں. آج ہندوستان بے شمار بہانے ہیلے کر چکا, اور انہوں نے لگتا یوں ہے جیسے اسرائیل اور ہندوستان نے مل کے جبر کے نئے نئے طریقے, لوگوں کی رائے کو دبانے کے نئے نئے طریقے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ میں نسلی اور اصلی ہوں, عمران خان کا ساتھ دوں گا. اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت امن کی ضرورت ہے. عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شفاف الیکشن کرائے جائیں. ان کا کہنا تھا کہ 13 پارٹیاں مل کر بھی اکیلا عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جن کو اقتدار کا شوق تھا وہ اپنا شوق پورا کریں. شیخ رشید نے کہا کہ میں بھاگنے والا نہیں, مقابلہ کرنے والا ہوں.
میں مروں گا تو یہ کفن اٹھا کر دیکھیں گے کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، فوج نے سیاست میں آئندہ مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ کل لبرٹی میں عمران خان کے ساتھ نکلوں گا، پھر پنڈی چلا جاؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ رانا ثناءاللہ اسلام آباد سے بھاگ نہیں سکیں گے، کل فائنل راؤنڈ شروع ہو رہا ہے۔ سچ کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سینئر اینکر پرسن شہید ارشد شریف سپرد خاک۔ سچ کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کو H11 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سچ کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سینئر اینکر پرسن شہید ارشد شریف سپرد خاک۔ سچ کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کو H11 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کی نماز جنازہ اسلام آباد فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ سینیٹر اعجاز چودھری نے پڑھائی۔ صوبائی وزیر محنت اور افراد قوت سعید غنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے ارشد شریف کے قتل کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو صورتحال پیدا کی وہ خطرناک ہے۔ کہا کہ عمران خان سائفر سے نہیں ملک سے کھیل رہے ہیں۔ کہ اگر یہ صورتحال رہی، مطلب جو حکومت آ گئی ہے، اس وقت الیکٹڈ حکومت ہے جس کے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت ہے، آئینی حکومت ہے، کہتا ہے یہ رہی تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اسی طرح صورتحال جاری رہی تو پاکستان کی فوج تباہ ہو جائے گی۔ یہ باتیں وہ شخص کر رہا ہے جو بدقسمتی سے اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، اور وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے۔ مقبولیت کا اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا، جب الیکشن کمیشن سے اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تو کتنے 22 کروڑ لوگ جو ہے گھروں میں بیٹھ کر احتجاج کرتے رہے اس کے لیے، اور پھر اس نے شرمندگی میں رات کو وہ احتجاج کی کال لوگوں سے واپس لینے کا کہا۔ تو لوگ کہیں پہ بھی شاید 1000 کی تعداد میں بھی اکٹھے نہیں ہو سکے اور چند سو مختلف شہروں میں جمع ہوئے، تو مقبولیت تو اس کی کھل کے سامنے آ گئی تھی۔ عمران خان سرٹیفائیڈ جو ہے آئین شکن ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے اپنے فیصلے میں کہ عمران خان نے آئین شکنی کی ہے، عارف علوی نے آئین شکنی کی ہے، اسد کیسر نے آئین شکنی کی ہے، قاسم سوری نے آئین شکنی کی ہے، اور اس ملک میں آئین شکن کو غدار کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر غداری کا مقدمہ بنتا ہے۔ یہ تو میں بار بار کہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے آج تک اس کے خلاف کیوں آئین شکنی کا مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں کیا۔ بالکل فوری طور پر ہونا چاہیے۔ عمران خان نے اس بات کی بھی شواہد ہیں، ثابت ہوا کہ فوج کے اندر بغاوت پر لوگوں کو اکسانے کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال کیا ہے۔ مقدمات بھی بنے، لیکن یہاں چونکہ آج بھی عمران کئی جگہوں پر لاڈلا ہے تو ان لوگوں کو ریلیف مل جاتی ہے، لیکن یہ چیزیں ساری ریکارڈ پر موجود ہیں۔ آپ کا میڈیا بھی دکھاتا رہا ہے کہ کس طرح شہباز گل ہو، فواد چودھری ہو یا کچھ اور ان کے لوگ ہوں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس سے فوج کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عدالتوں میں اکثر تو ان کو ریلیف مل جاتی ہے، لیکن اگر کہیں سے کوئی ایک فیصلہ ان کی خواہشات کے برعکس آ جائے تو یہ ججز کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ جب سپریم کورٹ کو رابطہ کوئی وزیر اعظم شہباز شریف نے آج یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج بوجھل دل کے ساتھ ہم کشمیر کے حوالے سے ایک اور یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں غیر قانونی طور پر اتار دی تھیں۔ بھارت تب سے اس علاقے پر زبردستی اور غیر قانونی طور پر قبضہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ 75 برس سے کشمیر کے عوام بھارتی جبر کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ منصفانہ جدوجہد میں پاکستان کے عوام کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے عوام کشمیریوں کو آزادی کی جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ طاقت کے بلبوتے پر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو کچلا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کاز کے حوالے سے پاکستان اپنی بھرپور حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. لمپی اسکن بیماری بارے ریئل ٹائم رپورٹنگ سسٹم اپنی مثال آپ ہے. جرمنی کے ماہرین حیوانات پر مشتمل وفد کا محکمہ لائف سٹاک کا دورہ. انہوں نے اس موقع پر کیا کہا، جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں. لمپی اسکن بیماری بارے ریئل ٹائم ڈیزیز رپورٹنگ سسٹم لاجواب ہے اور لمپی اسکن کنٹرول بارے محکمہ لائف سٹاک کے اقدامات قابل تعریف ہیں. ان خیالات کا اظہار جرمنی کے ماہرین حیوانات پر مشتمل 2 رکنی وفد کی سربراہ ڈاکٹر ایوا نے صوبائی وزیر لائف سٹاک سردار شہاب الدین سے ملاقات کے دوران کیا. تفصیلات کے مطابق جرمنی کے وفاقی تحقیقی ادارے کا 2 رکنی وفد جس میں ڈاکٹر ایوا اور ڈاکٹر آنیا شامل تھے نے محکمہ لائف سٹاک پنجاب کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ لاہور کا دورہ کیا اور لمپی اسکن بیماری کی صورتحال بارے جامع اجلاس میں شرکت کی. بعد ازاں وفد نے وائس چانسلر ویٹرنری یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد خان کے ہمراہ سیکرٹری لائف سٹاک محمد مالک بہلا اور صوبائی وزیر سردار شہاب الدین سے ملاقات بھی کی. وفد نے لمپی اسکن بیماری کی روک تھام بارے محکمانہ اقدامات کو سراہا اور اس بیماری کی روک تھام بارے تکنیکی معاونت بارے اظہار خیال کیا. اس موقع پر صوبائی وزیر اور سیکرٹری لائف سٹاک نے وفد کو خوش آمدید کہا اور جرمن سائنسدان سے محکمانہ اسٹریٹجی بارے تبادلہ خیال کیا. صوبائی وزیر سردار شہاب الدین کا کہنا تھا کہ پنجاب جانوروں کی بہترین نسلوں کا گڑھ ہے جن کے جینیاتی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر دودھ اور گوشت کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ لمپی اسکن بیماری بارے جرمن سائنسدانوں کے وسیع تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس سلسلے میں یورپی یونین سمیت تمام عالمی اداروں سے باہمی تعاون کو فروغ دینے میں کوشاں ہیں. سیکرٹری لائف سٹاک محمد مالک بھولا نے کہا تھا کہ پنجاب بھر میں لمپی اسکن بیماری سے بچاؤ کے لیے نہ صرف ویکسین پروڈکشن میں خود کفالت کی جانب گامزن ہے بلکہ بہت جلد جدید ویکسین امپورٹ بھی کی جا رہی ہے. اس موقع پر ڈاکٹر ایوا اور ڈاکٹر آنیا نے عالمی سطح پر لمپی اسکن بیماری کی روک تھام بارے مستند اور قابل عمل تجاویز پیش کی اور محکمہ لائف سٹاک کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. وفد نے محکمہ لائف سٹاک کے ویکسین پروڈکشن اور کولڈ چین سپلائی سسٹم کی بھی تعریف کی اور محدود وسائل کے ساتھ لمپی اسکن بیماری کی پہلی لہر کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کو سراہا. باہمی مطالعات میں لمپی اسکن بیماری کی دوسری لہر کے ممکنہ خطرات سے قبل مکمل تیاری بھی زیر غور آئی. قبل ازیں جرمن وفد نے ویٹرنری یونیورسٹی بہاولپور گورنمنٹ لائف سٹاک فارم جگید پیر اور خانے وال کے بھی دورے کیے. وفد سے ملاقات میں ڈائریکٹر جنرل ریسرچ ڈائریکٹر کمیونیکیشن لاہور PWD کمپاؤنڈ میکلوڈ روڈ پر ایپکا کی جانب سے سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. میلاد کا انعقاد صدر ایپکا مختار گجر، سیکرٹری جنرل باؤ یوسف، آصف لودھی سمیت دیگر کی جانب سے کیا گیا. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تفصیل جانتے ہیں محمد عدیل احمد کی اس رپورٹ میں. یہ ربیع الاول برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے اللہ تعالیٰ نے درود و سلام بھیجا، ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں اور ان کی تعلیمات پر، حسن حسنہ پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں. تو کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور ہم وقت ان کے لیے عبادت کریں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ ذکر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ درود پڑھا کرو. آپ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اور کتنا پڑھوں؟ انہوں نے کہا اور پڑھو، جتنا تم پڑھ سکتے ہو نا زیادہ سے زیادہ یہ درود پڑھو. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں. درود کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات، ان کا عمل اور ان کی سیرت پر جو آج سیرت النبی رکھی گئی ہے، اللہ پاک کرے کہ اس احکامات پر، اس سیرت پر، اس عمل پر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اس سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری سنت سے محبت کرتا ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا ہوتا ہے. لاہور میاں میر شاہ دربار میں ورلڈ سٹی آف اتھارٹی اور متروکہ وقف املاک کے تعاون سے قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا. بڑی تعداد میں زائرین اور عقیدت مندوں نے شرکت کی. رپورٹ کر رہے ہیں محمد شہزاد. میاں میر سرکار رحمت اللہ علیہ کے دربار میں ورلڈ سٹی آف اتھارٹی کے زیر اہتمام قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں شرکاء کے ساتھ ساتھ ورلڈ سٹی آف اتھارٹی کے ڈائریکٹر کنزرویٹر نجم ثاقب نے خصوصی شرکت کی، جس میں نامور قوال حضرات نے اپنی قوالی سے سما باندھ دیا.
जिससे बहुत सारे हाजरीन महफिल पर वजद तारी हो गया। दुबई में ग्लोबल विलेज के 27वें सीजन का शानदार आगाज दुनिया भर की सकाफतें यकजा होंगी और रंगो नूर की बरसात में दुनिया भर से आए फनकार अपनी खूबसूरत फन का मुजाहरा करते हुए सयाहों को हैरत में डालते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान समेत 26 पवेलियन लगेंगे और तकरीबन 80 ममालिक का कल्चर एक ही जगह पर दुनिया को भरपूर लुत्फ फराहम करेगा। खरीदारी, पकवान और तफरीह से मुज़य्यन भरपूर तकरीबात का इनेकाद ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। 6 माह तक जारी रहने वाला ग्लोबल विलेज हर रोज़ दोपहर 4 बजे खुलेगा और रात 12 बजे बंद होगा। रवां सीजन में कतर और ओमान भी शिरकत करेंगे। ईरान में मज़ार पर दहशतगर्दों के हमले में 15 ज़ायरीन जाँ बहक और 10 ज़ख्मी हो गए। ईरानी वज़ीर दाखिला के मुताबिक 3 मुसल्लह अफराद ने मज़ार के अहाते में ज़ायरीन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 15 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़े में 40 अफराद ज़ख्मी भी हुए। फायरिंग के बाद 2 हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 1 हमला आवर फरार हो गया। हमले के जिम्मेदारों के हवाले से फिलवक्त कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकी। सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं ईरान मज़ार पर हमले का जवाब देगा। ईरान के दुश्मन दहशतगर्दी के जरिए बदला लेना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 में ग्रुप 2 के अहम मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। कौमी टीम के बैटर जिम्बाब्वे की जानिब से दिया गया 131 रन का छोटा हदफ हासिल करने में नाकाम रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।